وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دو معجزے تھے، ایک تو تلاوت زبور کی بہت جلد فرماتے تھے، اور دوسرے اتنے خوش الحان تھے کہ آسمان کے پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ آواز ملا کے گاتے تھے۔ یسبحنا والجبال والطیر، پرندے اور پہاڑ ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے تھے۔ کوئی جو فلان کی پہ آواز مر گئی رہنڈی، محاورہ ہے کہ فلان کی آواز پر پرندے جمع ہوتے۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ آواز میں ایسی کشش ہو سکتی ہے کہ پرندہ اڑان چھوڑ دے نیچے آ جائے۔ اسعد الدین میر سید کے پاس یہ کمال تھا۔ امیر تیمور کے ساتھ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، سعد الدین تفتزانی اور سید شریف جرجانی، میر سید جسے کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا سعد الدین پیدا ہوا ہے 722 میں اور فوت ہوئے ہیں 792، 70 سال عمر ہوئے۔ مناظرہ ہوا 91 میں، اس صدمے سے پھر باہر نہیں آئے حتی خرجت جنازت ہو، کانا محتمن، غمگین تھے وہ۔ اور سعد الدین میر سید شریف جرجانی جسے کہتے ہیں، یہ پیدا ہوئے 740 میں اور فوت ہوئے ہیں 816 میں۔ دیکھیے مولانا عبدالحی کی کتاب فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، دونوں اعلیٰ نسل کے بہترین مسلک کے متسلب احناف ہیں، اس کے خلاف پراپیگنڈے سب غلط ہے۔ تو کبوتر اڑ رہے تھے، 6 تھے یا 3 تھے، بڑے خوبصورت، کھانا کھا رہے تھے، دن کا وقت تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار یہ پرندے پکڑنا چاہیے۔ تو سید شریف نے کہا کہ پکڑے جائیں گے۔ کہا کیسے پکڑے جائیں گے؟ کہ یہ خود آ جائیں گے۔ اس کے پاس ایسے کلمات تھے کہ وہ جب انہوں نے پڑھے تو وہ اڑتے ہوئے پرندے واپس آئے اور نیچے اتر آئے۔ اس ادا نے بادشاہ کے دل پر اثر کر لیا اور وہ آہستہ آہستہ سید شریف جرجانی کو آگے لا رہے تھے اور سعد الدین تفتزانی کو پیچھے دھکیل رہے تھے، یہاں تک کہ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں وہ عالم الدین نعمان نے سید شریف جرجانی کے حق میں فیصلہ کیا۔ مناظرہ یہ تھا کہ استعارہ تخیلیہ کے ساتھ طبیعہ جمع ہو سکتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم میں جو کشاف میں لکھا ہے۔ تو سید شریف کہتے تھے کہ جمع نہیں ہو سکتے، اور تفتزانی نے مسلمانی میں لکھا کہ ہو سکتے ہیں۔ وآتینا داؤد زبورا، حضرت داؤد ایک تو زبور چست پڑھتے تھے، تیز پڑھنا جیسے آج کل ائمہ تراویح میں پڑھتے ہیں، یہ بھی معجزات میں سے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تراویح میں فرضوں کی طرح پڑھ لے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ قوم تنگ ہو جائے گی، اکتا جائے گی۔ ایسا بھی نہیں کہ بس یہ عالمون تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چلے۔ ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب جب شروع کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ غور سے سنو ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایک بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جب وہ سلام پھرتا تھا، خدا نے منگا معاف کی ہوتا دے، معاف کی کا سبق ہوئے۔ پورے رمضان میں وہ یہی دعا دیتا تھا کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے کہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور آپ کو بھی معاف کر لے کہ ایسا پڑھ رہا ہے۔ تو صحیح اور درست خوان بھی ہو اور خوش الحان بھی ہو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ کہتے حضرت حکم دیتے تھے کہ میرا زین گھوڑے پہ ڈالو، تو جتنی دیر میں گھوڑا سجتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام ایک زبور مکمل کر لیتے، اور کہتے کہ زبور حجم میں قرآن شریف سے زیادہ ہے، معانی اور مطالب و مفاہیم میں تو کل کائنات نے سبع سماوات اور زین میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔
دوسرے جب حضرت دشت میں پڑھتے تھے سفر میں تو اس لہ سے پڑھتے تھے کہ پہاڑ باقاعدہ جھومتا تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا تھا، اور یہ حضرت کا معجزہ ہے۔ سر سید احمد خان زندیق ہند اس نے لکھا ہے کہ نہیں گونج جاتی تھی، گونج جیسے بڑی عمارت میں آپ کہا کہ آہ تو پھر آواز آتی ہے کہ آہ، انا للہ و انا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں معجزات بیان کرتے ہیں یا ہلکی مذاق ذکر کرتے ہیں۔ وآتینا داؤد زبورا، یہ معجزات امت محمدیہ میں بھی ایسے افراد ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے کون؟ سعید ابن جبیر، دو تابعی ہیں اور دو صحابہ ہیں، حضرت عثمان اور حضرت تمیم داری دونوں صحابہ ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور سعید ابن جبیر دونوں تابعی ہیں۔ کانوا یختمون القرآن فی رکعت واحدہ، دو رکعت تو دو قرآن، اور یہاں سوا پارہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کی ٹانگیں کھل جاتی، یہ تو بس جلدی فارغ ہو جائے فوراً گھر جائے۔ ان بزرگوں اور اکابر کا تو مقصد حیات ہی قرآن تھا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، میں نے طالب علموں کو کہا تھا کہ سب سے پہلے استدلال اس طرح میں نے کیا ہے بخاری سے، اگر دنیا کے کسی شرح میں کسی کا حوالہ آپ دکھائے کہ انہوں نے یہ کہا تو یہ اچھا ہوگا نا، اور بات پکی ہو جائے گی۔ بات میں متفرد رہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ متبع رہنا اچھا ہے، لیکن آج تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ کافیاں واپیاں تو ایک دوسرے سے چوری ہوتی، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کے بڑے بڑے کون ہیں؟ تو حضرت صالح اور حضرت ہود کو چھوڑ دیا اور مشہورین بنی اسرائیل کو ذکر کیا، اور ہم نے وحی کی تھی حضرت ابراہیم کو اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اور ان کے بعد حضرت اسحاق کو۔ اسماعیل ہاجر سے ہیں، اسحاق سارا سے ہیں۔ وَيَعْقُوبَ اور حضرت یعقوب کو جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، وَالْأَسْبَاطِ اور ان کی اولاد کو، وَعِیسیٰ حضرت عیسیٰ کو، ترتیب مذکور نہیں ہے، وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ اور حضرت ایوب کو، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں، وَيُونُسَ حضرت یونس کو، حضرت ہارون کو اور حضرت سلیمان کو، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا اور ہم دے چکے ہیں داؤد پیغمبر کو زبور کتاب۔